اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ آج گفتگو جو ہم کر رہے ہیں 20ویں قسط ہے، یعنی 20 جید اولیاء کرام پہ گفتگو جو ہے وہ ہو چکی۔ گفتگو کرتے ہوئے میں کرامات پہ زیادہ دھیان نہیں دیتا، کیوں؟ آپ لوگ پہلے ہی سے تو مانتے ہو۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ابتدائی حالات اور ان کا جو ایک منفرد انداز اور کام اور تبلیغ تھی وہ لوگوں تک واضح ہو جائے، اور ان کا اخلاق۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ شہاب الدین عمر سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کہ جنہوں نے سلسلہ سہراوردیہ کو سندھ کے اندر، ملتان کے اندر عروج دیا۔ میری مراد حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی صدیقی سہراوردی قریشی اسدی رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلے گفتگو تھوڑی سی نسب پہ ہو جائے اور نام پہ ہو جائے، بات آسان ہو جائے۔ بہا کا معنی ہوتا ہے روشنی، بہاؤالدین والحق، دین کی روشنی۔ اور زکریا جو لفظ ہے یہ ہیبرو میں بھی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام، تو زکریا کا معنی اللہ ہیز ریممبرڈ۔ ملتانی آپ کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ ملتان کے ہی رہنے والے ہیں، وہیں پیدا ہوئے، وہیں پروان چڑھے، وہیں آپ کا روز آیا تھا۔ ملتانی، ملتان کی نسبت کی وجہ سے۔ یہ ملتان جو ہے یہ بہت پرانا شہر ہے، ایون کہ مہابھارت جو ہے یہ جو لڑائیاں ہوئی تھی اس دور میں بھی یہ کیپٹل تھا، اتنا پرانا ہے ملتان۔ اور ملتان کے نام جو ہیں وہ چینج ہوتے رہے۔ اب جو ہے یہ کبھی بدھسٹ کے بڑوں کے نام پر اس کا نام پڑ جاتا، کبھی ہندوؤں کے رشیوں کے نام پہ اس کا نام پڑ جاتا، اور اب اولیاء کرام کی وجہ سے اس کو مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ تو پرانے دور میں بھی یہ مشہور تھا، آج کے دور میں بھی مشہور ہے، اور مسلمانوں کی جب حکومت رہی تب بھی ملتان جو ہے وہ مشہور رہا۔ بلکہ اس کو ملتان شہر کو تو ہند کا بغداد کہا جاتا تھا، ہند کا یہ بغداد تھا، علماء کا مرکز رہتا تھا، اور جتنے بھی آتے تھے افغانستان سے وہ سارے کے سارے اگر سٹے کرتے تھے انڈیا جاتے ہوئے ملتان ضرور سٹے کرتے تھے۔ تو ملتانی اور سہراوردی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مرید صادق ہیں شہاب الدین سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور قریشی سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو قبیلہ ہے اس کا تعلق قریش سے، قریش کی ایک شاخ ہے، اس سے آپ جو ہے آپ کا تعلق ہے۔ اور صدیقی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ نام تو مکمل ہوا، گفتگو آگے بڑھا دیتے۔ یہ اصل میں رہتے مکہ میں تھے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کی جو بڑے ہیں، ابا اجداد ہیں، مکہ میں رہتے۔ اور مکہ سے کمال الدین علی شاہ آپ کا خاندان 2 صدی ہجری میں مکہ سے انہوں نے ہجرت کی ہے۔ تو مکہ سے ہجرت کر کے خوارزم میں آئے، اور یہ کمال الدین ہی ہیں، کمال الدین علی شاہ جو ہیں قریشی صدیقی، یہ خوارزم میں آئے تھے پہلے سب سے۔ اور خوارزم کسے کہتے ہیں؟ اب اگر آپ نے جدید دور میں خوارزم کو جاننا ہے تو یہ خوارزم جو ہے یہ بٹ گیا 2 میں، ترکستان اور ازبکستان میں، ہیف ادھر گیا کچھ ادھر گیا۔ تو یہ اب آپ کو اگر اب آپ ڈھونڈنا چاہو گے خوارزم کو تو آپ کو یہ ازبکستان اور ترکستان اس کے بیچ کے اندر جو ہے یہ کے بیچ میں اندر کچھ جو ہے وہ ملے گا۔ تو یہ وہاں پہلے آئے ابا اجداد آپ کے 2 صدی میں، پھر یہ ملتان آ گئے۔ آپ کے سب سے چہیتے خلیفہ اور مرید جنہوں نے اچ شریف میں سہراوردیہ سلسلے کو عروج دیا ہے، میری مراد سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول آپ فرماتے ہیں کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی صدیقی سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 27 رمضان المبارک ہوئی۔ ان کے بقول 27 رمضان المبارک کو 565 ہجری کے اندر بمطابق 3 جون بروز جمعہ 1171 عیسوی بنتی۔ لیکن مسئلہ وہی ہے، 1 2 3 سال کا جو ہے وہ فرق آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا۔ آپ کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟
آپ کے جو والد گرامی ہیں شیخ وجیہ الدین محمد غوث، یہ آپ کے والد گرامی کا نام ہے۔ یہ جو شیخ وجیہ الدین محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے مولانا حسام الدین ترمسی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے شادی کی، ان کا نام تھا بی بی فاطمہ، ان سے شادی کی، نکاح کیا۔ تو اب یہ اپنے سسر کے ساتھ ہی 5ویں صدی ہجری میں ملتان پہنچ گیا، 5ویں صدی میں اپنے سسر کے ساتھ ملتان آئے۔ ابن بطوطہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بہاؤالدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے بزرگ سندھ آئے اور سندھ سے پھر ملتان آ گئے۔ بہاؤالدین زکریا سہروردی صدیقی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کوٹ کروڑ میں پیدا ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ والد گرامی، نانا، سب آپ کے والد گرامی جج تھے، قاضی، نانا بھی بہت بڑے عہدے پر فائز تھے۔ تو آپ کے والد گرامی جو ہے وہ قاضی ملتان کے، ہاں کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ یا سمجھے کہ اولیاء کرام جو مشہور ہوئے ہیں اور جو ان کا شعرا ہے، خاندان زبردست پاورفل ہوتا تھا۔ تو آپ جب پیدا ہوئے، اب ظاہر ہے کہ باپ جو ہے وہ جج ہے، تو کیا کوئی تعلیم کی کمی رہے گی؟ مولانا نصیر الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے قرآن مجید حفظ کیا۔ تو 10 سال کی عمر تک پہلے آپ نے قرآن مجید بھی حفظ کر لیا، اور 7 قرات میں قرآن مجید جو ہے وہ پڑھنا سیکھ لی۔ بڑی بات ہوتی ہے یہ۔ اس کے بعد بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ جیسے اللہ تعالیٰ سبق سکھانا، اللہ تعالیٰ نے پختہ کرنا ہوتا ہے، آپ کے والد گرامی کا سایہ اٹھ گیا۔ والد گرامی کا سایہ اٹھا تو آپ کے جو چچا ہیں وہ چچا بھی قاضی ہیں۔ دیکھ لیجیے آپ کتنا بڑا گھرانہ ہے، چچا بھی قاضی ہیں۔ تو والد صاحب کے وصال کے بعد چچا احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آپ کو دستار جو ہے وہ پہنائی اور کہا کہ اب یہ سارا گھر اور اس کا سامان اور دولت مال سب کچھ یہ آپ کے حوالے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غریب نہیں تھے۔ تو آپ نے دستار پہن تو لی، دستار پہننے کے بعد کہنے لگے چچا اب یہ سارا آپ کے حوالے، میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، میری والدہ کی آرزو ہے، میرے ابا کی آرزو تھی، میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، چچا میں یہ خاندان کے ان چکروں میں نہیں، آپ سنبھالو، سب کچھ آپ کے حوالے، میں چلتا ہوں۔ اب یہ وہاں سے پڑھنے کے لیے خراسان کی جانب بڑھے۔ ان دنوں کے اندر یہ مراکز ہوتے تھے، بڑے بڑے جیجت علماء کرام یہاں ہوتے تھے۔ اب خراسان کی جانب جو ہے وہ بڑھے، خراسان چلے گئے۔ 7 سال تک خراسان میں آپ نے علم حاصل کیا، ابتدائی جتنی کتابیں تھیں، جو علوم تھے وہ آپ نے پڑھے، اور خراسان کے اندر 7 سال آپ رہے۔ تو طالب علمی کے دور میں ہی بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا شعرا ہو گیا، مشہور ہو گئے۔ علم سے آپ کو اتنا شوق تھا کہ اس دور میں خراسان کے اندر 2000 کتابیں بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی۔ 2000 کتابیں۔ تب کتابوں کا جمع کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، کیوں بلا؟ اس لیے اب تو کتابیں جمع کر لیتے ہیں، میرے پاس اتنی پڑھی ہیں، لائبریری بھری پڑی ہیں، اب تو جمع ہو جاتی ہیں، لیکن اس دور میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، تو کتابوں کا خریدنا لینا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس دور میں 2000 کتابیں، اور آپ کا اخلاق اتنا مشہور ہوا کہ وہاں جو ہے بقول خزینۃ الاسرار کہ در خراسان و بخارا شہرا عظیم یافتند کہ اہل آنجا ایشا را بہاؤالدین فی رشتہ می گفتند۔ یہ جس کو ہم اکثر فرشتہ بولے، فا کے اوپر زبر نہیں ہے، میں غلط نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو یاد تو رہے کہ اصل پروننسیشن جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ فی رشتہ ہوتا ہے، کہتے ہیں اینجل، ملائکہ، فرشتہ، تو ہم فرشتہ بول دیتے ہیں، فا کے اوپر زبر پڑھ دیتے ہیں، لیکن یہ فرشتہ ہے، فرشتہ۔ تو آپ مشہور ہو گئے کہ یہ فرشتہ ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ کیا خوبی ہوگی کہ خراسان کے اندر آپ کو لوگ فرشتہ کہنے لگے۔ اب خراسان سے پھر آپ مکہ چلے گئے، مکہ میں جا کر علم حاصل کیا، اور اولیاء کرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ مکہ میں مجاور ضرور بنتے تھے، جتنا پاسبل ہوتا تھا رہتے ضرور تھے۔ مکہ سے پھر آپ مدینہ تشریف لے کر گئے۔ مدینہ جب گئے تو مدینہ 5 سال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر مجاور رہے، 5 سال تک مدینہ شریف، تو وہاں مجاوری بھی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین حدیث مبارکہ کا علم حاصل کیا۔ شیخ محدث کمال الدین محمد یمنی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی صدیقی ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، ان سے علم حدیث لیا۔
5 سال تک علم حدیث حاصل کیا. اللہ اکبر. یہ ہوتے ہیں ہمارے اولیاء کرام, ہم ان کو مانتے ہیں. وہ جن لوگوں کو دیکھ کر ہمارے مسلک پر اعتراض کیا جاتا ہے ان کا ہمارے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں. ان کا مرتبہ سن لیجئے, 53 سال 53 ایئرس 53 سال تک یہ محدث وہاں حدیث پڑھاتے رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس. 53 سال مجاور رہے ہیں یہ علم حدیث حاصل کرنے کے بعد. پھر بیت المقدس کی جانب بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ, پاسبلٹی جو ہو تو ضرور جانا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیت المقدس جا نہیں سکتا وہ آئل بھیج دے. یہ حدیث ہے, آئل بھیج دے, اولیو آئل, تیل جو ہوتا ہے نا اولیو آئل, زیتون کا تیل, وہ بھیج دے وہاں. اور وہاں سے عمرہ اور حج کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. ہمارا قبلہ اولا بھی وہی ہے. تو آپ وہاں بیت المقدس گئے, انبیاء کی قبور ہے, وہاں برکات حاصل کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس جگہ کو بیت المقدس کے ارد گرد کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت کہا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو اقصی کا بارک, حولہ جو ہے وہ بارکنا ہے, اس میں برکت ہے. تو وہ برکت حاصل کرنے کے لیے اولیاء کرام جب پاسبل ہوتا ہے تو وہاں پہنچتے ہیں. پہنچے 28 سال تک کہتے ہیں کہ آپ سرگردان ہیں, مختلف لوگوں سے علم حاصل کیا. 444 اساتذہ کرام کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ جن سے آپ نے اکتساب فیض کیا. 444 علماء کرام. اور جب آپ مکمل علم حاصل کر چکے تو آپ ضرورت پڑی کہ کوئی مرشد تلاش کرو. تو بڑی جگہوں پہ آپ پھرے, دیکھتے تھے, ملتے تھے, رہتے تھے, بیٹھتے تھے, ملاقات ہوتی تھی, زیارت کرتے آپ, لیکن جو چیز طلب کرنا چاہتے تھے وہ مل نہیں رہی, جس چیز کی طلب ہے. پھر آخر یوں چکر لگاتے لگاتے آپ بغداد پہنچ گئے. بغداد پہنچے تو آپ کی عمر جو ہے وہ 47 سال سے اوپر ہو چکی ہے. دیکھا آپ نے کہ یہ لوگ اپنی زندگی لگا دیتے تھے علم حاصل کرنے. تو جب بغداد پہنچے ہیں تو بغداد میں اس دور میں جس کا سب سے بڑا نام تھا وہ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی صدیقی اسدی قریشی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے صرف 17 دن لگے. ٹوٹل 17 دن, 17 days, 17 دن ٹوٹل لگے. اس 17 دن کے اندر پورا فیض جو ہے وہ ان سے حاصل کر لیا. اور آپ نے آپ بلا کر چاشت کے وقت آپ کو 17 دن کے بعد خلافت عطا فرما دی, خرقہ بھی عطا فرما دی. یہ اتنی جلدی خلافت کیوں دی آپ کو, ہے نا سوال, اتنی جلدی خلافت کیوں دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آرڈر تھا. اور یہ بات یاد رکھیے گا, ہم تو لوگ تو آج کل گناہگار ہو چکے ہیں, ہمارا کیا ہے, لیکن پرانے بزرگان دین بڑے بڑے جتنے جو بانی مبانی ہیں, ہم ان کو جب دیکھتے ہیں کہ جب وہ کسی بڑے کو بیعت کرتے ہیں اور فیض دیتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, مولا علی کا, اولیاء کرام کا پیچھے سے آرڈر آتا ہے ان کو. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ, قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ, وہ آگے بابا فرید گنج شکر, وہ آگے حضرت نظام الدین اولیاء. تو یہ جو فیض آگے چلتا ہے نا, پیچھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آتا ہے. تو ہوا یہ کہ عالم رویا کے اندر بہاؤالدین زکریا ملتانی صدیقی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں, عالم رویا میں دیکھتے ہیں کہ وہ خانقاہ کا ایک کمرہ ہے, اور کمرے کے اندر یوں دیکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں جو ہے وہ تخت لگا ہوا ہے, سرکار اوپر براجمان ہے. اور پیر صاحب کو دیکھا, شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ یوں ان کی طرف جو ہے وہ کھڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نگاہ اٹھائی تو کھونٹیوں کے اوپر جو ہے وہ خرقے, جبا جو ہے وہ ٹانکا ہو لٹک رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا, کیا لگے شہاب الدین یہ خرقہ جو ہے وہابین کو دے دو. تو انہوں نے وہ یوں خرقہ جو ہے وہ دیا. اب یہ رات کو خواب دیکھا ہے, صبح حضرت وہابین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جب اٹھے اپنے پیر کے حجرے میں گئے تو وہی سچویشن, انہوں نے بلایا ان کو, اندر گئے تو دیکھا وہی اسی طرح خرقہ جو ہے وہ لٹکے ہوئے. تو آپ کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کر آپ نے ایک جبہ اتارا اور جبہ اتار کے کہا یہ لو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا اور یہ میں جبہ تمہیں دے رہا. سینے سے لگایا, فیض دیا. 17 دن کے بعد آپ نے آرڈر فرما دیا, کہنے لگے آپ تم چلے جاؤ, تم ملتان جو ہے وہ واپس چلے جاؤ اور وہاں جا کر اب جو تم تبلیغ کرو. اب یہ اتنی جلدی جب خلافت ملتی ہے تو واقعہ سارے خلافہ میں ایک ہی ہے کہ دوسرے اعتراض کرنے لگ گئے, پھر آپ نے کس طرح جواب دیا. اور اس میں
جملے بھی تقریباً ملتے جلتے ہیں اور واقعات بھی ملتے جلتے ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ایک کو مرغا دے دیا, کہاں جا کے ذبح کر کے آؤ, جا کوئی نظر نہیں آتی. یہ تقریباً کئیوں میں پایا جاتا ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ آئے تھے سوکھی لکڑی لے کر, تو ہم نے, یہ تقریباً سیم ہی جملے جو ہیں وہ ملتے ہیں. یہاں بھی یہی ہے. یہاں میں واقعہ پڑھتا ہوں کہ لوگوں نے جب اعتراض کیا, مریدین نے جو پرانے تھے, کہ یہ تو ابھی آئے ہیں اور آپ نے آتے ہی 17 دن میں خلافت دے دی, اور ہم لوگ اتنا عرصے سے بیٹھے ہیں, ہمیں خلافت نہیں دی. تو آپ نے سب کو ایک ایک کبوتر دیا, کہا جاؤ جس کو وہاں ذبح کر کے لاؤ کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. تو ایسی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ملتی. اب دیکھیے کبوتر جو ہوتا ہے مرغے کی پھر بھی سمجھ آتی ہے, کبوتر تو اڑنے والا جانور ہے, تو کسی بندے سے بھی کبوتر اڑا نہیں, وہ سب کوئی ذبح کر کے لے آیا, آپ زندہ واپس لے آئے. بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے 48 سال کے اندر آپ نے اتنا علم حاصل کیا, آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, آپ پہلے ہی سے ان جگہ میں مشہور ہیں, اور جہاں جاتے ہیں ہر ایک آپ کو جانتا ہے. علم کے لحاظ سے کوئی آپ کی برابری نہیں کر سکتا, اس لیے کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے مرتبے پہ پہنچا دیا کہ اب اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ بٹھا دیا جائے. خیر, اس کے بعد اور میں پڑھتا ہوں کتابوں کے اندر, کافی ساری کتابیں ہوتی ہیں, اب نام لوں کہ تاکہ آپ کو پتا چلے میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ جب اسٹڈی کریں گے تو یہ میری باتیں آپ کے سامنے ضرور آ جائیں گی. وہاں سے آپ چلتے ہیں, تو وہاں سے چل کے آپ ملتان شریف پہنچے. ملتان جب پہنچے آپ, تو یہاں پھر ایک ذکر کیا جاتا ہے. ایک بات جو ہے وہ میں اکثر کتابوں میں پڑھتا ہوں کہ ملتان جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں کے جتنے علماء تھے یا دوسرے لوگ تھے, اولیاء جو تھے, انہوں نے کیا کیا کہ دودھ کا پیالہ بھرا ہوا بھر کے جو ہے وہ بھیج دیا. تو بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بھرے ہوئے پیالے کے اندر جو وہ پتی گلاب کی ڈال دی. تو کہتے ہیں کہ بھرے ہوئے پیالے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے پتی ڈال کے کہا کہ جس طرح یہ دودھ میں پھول کی پتی گلاب کی رہ رہی ہے, ایسے ہی میں رہوں گا. وہ کون سے لوگ تھے کہ جو آپ کو ملتان میں رہنے نہیں دیتے تھے؟ میں ابھی آغاز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے چچا ملتان کے قاضی, آپ کے ابا ملتان کے قاضی, آپ امیر ترین ملتان کے شخص, آپ کی پوری فیملی وہاں رہ رہی ہے, اور آپ وہاں پیدا ہوئے ہیں. اب کون آدمی ہے جو آپ کو وہاں سے نکالے گا؟ تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب صدیاں گزر جاتی ہیں, اب یہ کوئی 1-2 سال کا واقعہ نہیں ہے, صدیاں گزر گئی, تو جب صدیاں گزر جاتی ہیں تو چاہنے والے جو ہوتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ادھر سے واقعہ وہ بھی ملا دیا, ادھر سے لیا وہ بھی ملا دیا. تو اولیاء کرام اتنے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں کہ ان کو ان باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اصل میں یہ جو بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ملتان میں ملتان کا حاکم جو ہے ناصر الدین قباچہ, یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. تو یہ چھوٹے چھوٹے بندے کیا کریں گے؟ تو اصل میں یہ جو واقعہ ہے نا دودھ کے پیالے والا اور گلاب کے پھول کی پتی والا, یہ شیخ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور شمس الدین ترک کا ہے بھی, ان کے بیچ میں ہوا تھا. یہ ان کا واقعہ ہے. تو وہاں سے لا کر یہاں رکھ دیا. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تو خود یہاں کے ہیں, ہاں کہیں اور سے آئے ہوتے تو بات سمجھ میں آتی. اور پھر دودھ والی کرامت بھی جو ہے وہ غوث پاک کی, وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ملائی گئی ہے. تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ادھر سے لے کر ملا دیں تو پھر ان کا درد نہیں, وہ پہلے ہی اتنے اعلیٰ مقام پر ہیں کہ ہمیں ادھر سے لے کے. اور یہ دودھ والی کرامت بھی اکثر اولیاء کرام کے ساتھ, جب وہ پیدا ہوئے تو وہ دودھ نہیں پیتے تھے, تو ان کے ساتھ بھی یہ کرامت جو ہے وہ ملائی گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا, جلالت, خلافت, قیادت, سعادت, ولایت اور ولایت لے کر آپ ملتان واپس آئے. کشف کے ذریعے سے آپ کے چچا جو قاضی ہیں وہاں کے, اب وہ کلی طور پہ تصور میں آ چکے تھے. ان کو کشف کے ذریعے سے احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا کہ میرا بھتیجا آ رہا. تو آپ احبا کو اور احباب کو لے کر آگے بڑھے. وہ جو دروازہ تھا جہاں استقبال کیا جاتا تھا وہاں تک پہنچے, وہاں پہنچ کر اپنے بھتیجے کا استقبال کیا. اللہ اکبر. اور جب حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی صدیقی قریشی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی والدہ انتقال کر گئی. یہ ایک اور بتقاضا بشریت ایک اور صدمہ. آپ پڑے ہوئے اپنی والدہ کو یاد کر کے کتنے دن تک روتے رہے. آپ کا ملتان میں تشریف لانا, ملتان کے لیے ایک نئی زندگی, ملتان نے ایک نئی کروٹ لی. ملتان کے لیے ملتان کو ایک روحانی لیڈر مل گیا. سب سے پہلے آپ نے ایک خانقاہ بنانے کا آرڈر دیا. خانقاہ تعمیر ہونے لگے. کہا خانقاہ کے اندر سب سے پہلے 3 حصے رکھے گئے. ایک حصہ خانقاہ کا علماء کے لیے, جو علماء آ کر ٹھہریں گے. دوسرا حصہ خانقاہ کا طلباء کے لیے, جو ابتدا سے انتہا تک تعلیم حاصل کریں گے.
تیسرا حصہ خانقاہ کا مسافر خانہ ہوگا، جہاں روز کے آنے والے لوگ جو ہیں وہ رہیں گے. لیکن یہ چیزیں اصل ہیں، میں ان کی طرف دھیان دیتا ہوں. کرامات بجا ہیں، کرامات بجا ہیں، لیکن اصل چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ جس کو ہم نے لاگو کرنا ہے. یہاں اب آپ دیکھیے، آتے ہی آپ نے خانقاہ بنائی، آپ اس کو مدرسہ بھی کہہ سکتے ہیں، بلڈنگ کہہ سکتے ہیں. تو تیسرا حصہ مسافر خانہ. مسافر خانہ کیا تھا کہ روزانہ کے لوگ ملیں گے. پھر بعد میں آپ نے ایک اور حصہ خانقاہ میں تعمیر کروایا معذوروں کے لیے، کہ وہاں وہ لوگ رہیں گے جو معذور ہیں. اور تو بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ چاروں سے دن میں ملتے، علماء سے بھی ملاقات ہوتی، طلباء کی طرف بھی دھیان دیا جاتا، اور جو روزانہ آنے والے مسافر ہیں انہیں بھی ملتے، اور مزدوروں کی طرف آپ خاص دھیان دیتے. یہ ہیں ہمارے اولیاء کرام. تو یہ خانقاہ اب تعمیر ہونے لگی. خانقاہ جب تعمیر ہوئی، ایک جو انقلابی کام کیا بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے اندر، کہ زمین بنجر تھی، جنگل تھے، آپ کے پاس جو طلباء پڑھنے کے لیے آتے تھے، آپ نے جب جو ٹائم بچتا تھا وہ آپ نے ان کو زراعت کے اوپر لگا دیا. اور جو آپ کے مرید بننے کے لیے آتے تھے، خانقاہ میں رہتے تھے، آپ نے ان مریدین کو بھی لگا دیا کام کے اوپر کہ دیکھو یہ اتنی زمین ہے، اس زمین کو آباد کرو، یہاں کنواں کھود دو، یہ نہر کی ضرورت ہے، یہاں نہر بناؤ. اب دیکھ رہے ہیں کتنا عظیم کام ہے. ایسے نام نہیں ہیں لوگوں کے زندہ، کیا آپ سمجھتے ہو کہ وہ کمرے میں بیٹھے رہتے تھے؟ یہ جن لوگوں کے نام 700 800 900 سال کے بعد بھی زندہ ہیں، اپنے دور کے اندر وہ لوگوں کی زبانوں کے اوپر ہمہ وقت رہتے تھے. یہ بات یاد رکھیے گا. ہاں، ہم لوگ ایک دو کرامت بیان کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ولی کا حق ادا کر. نہیں، اس لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور ماشاءاللہ لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں. اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ کو اجازت ہے کہ آپ اسے ڈاؤن لوڈ کرو، آپ کو اجازت ہے آپ اس کی کاپی بناؤ، آپ آگے بڑھاؤ، آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس سے یہ چیزیں جو ملتی ہیں اسے لیجئے اور اس کو آگے تک پہنچائیے، تاکہ میری بخشش کا سبب بن جائے. یہ بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی قیمت کے اس کو جو ہے وہ کام کو آگے پہنچایا جاتا ہے. جو ہمارے ریڈیو کے لیکچر ہوتے ہیں یہی ہمارا ادارہ اسے ریکارڈ کر کے پھر آپ تک پہنچا دیتا ہے. تو بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ نے کیا کیا؟ اب اس سے کیا ہوا کہ زراعت پر، پوری ملتان کی زراعت پر بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کا کنٹرول ہو گیا. یہ ہوا. اب ملتان کے اندر تھا کیا؟ اس دور میں ملتان کے اندر کرامتیوں کا، اس فرقے کا جو ہے وہ ہولڈ تھا، اسماعیلیوں کا ہولڈ تھا. ہندو بھی تھے اور دوسرے بھی تھے. اب آپ نے سب سے پہلے کیا کیا کہ جو آپ کے قرب و جوار میں آپ کے ساتھ آ رہے ہیں ان کو آپ مضبوط کر رہے ہیں، اور مضبوط کرنے کے لیے یہ ہے کہ اناج ہونا چاہیے. تو بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے زراعت پہ سب کو لگا دی. اب یہاں میں ایک بات آپ کو بتلا دوں، یہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین کو اور اپنے طلباء کو اور علماء کو، یہ جو مولوی آتے تھے بننے کے لیے، ان کو زراعت کے اوپر کیوں لگایا؟ یہ ضرورت آج کے دور میں جانی گئی ہے کہ علماء کے اندر خود کام کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اور پھر جب یہ سب آپ کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے تو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ گورنمنٹ کا غلہ ختم ہو گیا، لیکن خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی سہروردی نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا غلہ ختم نہیں ہوا کہ حاکم ملتان ناصر الدین قباچہ نے اپنے لوگ بھیجے کہ کہاں جاؤ پیر صاحب سے کہو کہ ہمیں کچھ اناج چاہیے. دیکھ رہے ہیں آپ کہ ملتان کا حاکم وقت کے ولی سے اناج مانگنے کے لیے آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اناج ختم ہو گیا ہے. اللہ اکبر جل شان. یہ ہے اولیاء کرام. تو آپ نے فرمایا جاؤ فلاں گودام میں اناج پڑا ہے، جاؤ لے جاؤ. وہ جب اناج کی بوریاں لے کر گئے، اب دیکھیے اس لفظ سے بھی کہ فلاں گودام میں اناج پڑا، اس سے پتا ہے بہت سارے گودام بھرے ہوں گے، اور گورنمنٹ کو یہ ولی کامل جو ہے گورنمنٹ کو اناج دے رہا. اور جب وہ اناج کی بوریاں لے کر گئے تو اسی بوریوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ 7 توڑے اشرفیوں کے بھی چلے گئے. وہ جب بوریوں کو دیکھا گیا تو اس میں جب 7 توڑے اشرفیوں کے نکلے تو وہ ناصر الدین قباچہ نے کہا کہ یہ حضور کو واپس کرائیے. جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا جو چیز ہم دے دیتے ہیں پھر دوبارہ لیتے نہیں. اللہ اکبر. جب 7 توڑے اشرفیوں کے، ایک آدمی 7 توڑے بھرے ہوئے اشرفیوں کے ہیں، فرمانے لگے دے دیا تو دے دیا. تو یہ ولی کامل کا کام دیکھیے کہ وقت کے حاکم کو آپ اناج جو ہے وہ دے رہے ہیں. اب خانقاہ کی تعمیر ہوئی، اور خانقاہ کا سارا خرچہ اب وہ چندے پہ نہیں چلے گا کہ خانقاہ میں ہم جو ہے طلباء جو ہے وہ روٹی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں. جب وہ بچپن میں روٹی مانگنے لگ جائیں گے تو مولوی جب وہ بنیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ تو بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات جانچ لی کہ میرے مدرسے کے بچے جو ہیں وہ محلے کے بندوں سے جا کے روٹی نہیں مانگیں گے،
ان کو زراعت پہ لگایا، زراعت سے اناج آیا، اور وہاں سے اناج کو بیچ کے جو پیسے آتے وہ خود خرچہ جو ہے وہ خانقاہ کا خود چلاتے، نہ گورنمنٹ سے لیتے نہ لوگوں سے لیتے۔ اس سے یہ تھا کہ جو وہاں سے پڑھ کر نکلتے تھے عزت نفس ہوتی تھی ان کے اندر۔ حاجی صاحب چاہیں تو بچوں کو فری پڑھاتے، سب کو۔ یہ کرم شاہ صاحب کا مدرسہ امین الحسنات صاحب فری پڑھائیں۔ یہ مدرسوں میں جو تھوڑے لیے جاتے ہیں پیسے، وہ اس لیے لیے جاتے ہیں تاکہ عزت نفس جو ہے وہ باہر ہے۔ فیضان مدینہ کا میں نے سنا کہ اب تو اس کو خیر کہتے ہیں کہ ابھی مجھے کسی صاحب نے بھیجا تھا کہ فیضان مدینہ کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے جو کراچی میں ہے۔ تو اگر یہ کچھ تھوڑا سا لیتے ہیں نا فیس، تو اسی لیے لیتے ہیں۔ اور یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ دیکھ لیجئے جا کر کہ یہ 565 چھٹی صدی ہجری کے اندر کیسا نظام بنایا آپ نے۔ اب پھر لوگ آپ کے مرید بنے، دنیا میں شہرت ہو گئی، ملتان ہر جگہ شیخ الاسلام شیخ الاسلام، شہرت ہوئی آپ کی۔ آپ دلی گئے نہیں لیکن شیخ الاسلام تھے آپ، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ دلی جاتے نہیں تھے لیکن شیخ الاسلام برقرار تھے آپ۔ اور جو کوئی آپ کا مرید بننے کے لیے آتا آپ اسے بیعت کرتے، سہراوردی سلسلے پہ بیعت کرتے، اور بیعت کرنے کے بعد یہ جملہ کہتے، یہ جملہ سن لیجیے، آپ کہتے دیکھو تم میرے مرید بن رہے ہو لیکن عہد کرو۔ کیا عہد کرو؟ اب تم کسی اور دروازے پر مت جانا، اور ایک دروازے کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑ لو۔ کر لیا آپ نے بھائی؟ اب طریقہ کار کیا ہوتا کہ آپ چونکہ ملتان اس کے قرب و جوار کے اندر کرامتی فرقہ کا غلبہ تھا، اب سب سے پہلے آپ نے علماء کو تیار کیا۔ جب وہ تیار ہو گئے اب اس کو دیکھتے دیکھتے یہ کون سا میرا طالب علم کس جگہ پہ فٹ بیٹھے اور وہاں کا لب و لہجہ کسے آتا ہے، اب آپ اس کو بھیجتے اپنے جو آپ کے مدرسے سے پڑھا ہے، مرید ہے، طالب علم، مولوی بن گیا، اب جب جا رہا ہے تو آپ پہلے اس کو نقدی دیتے۔ غور سے سنیے گا، یہ باتیں میں تلاش کرتا ہوں اولیاء کی سیرت کے اندر۔ آپ اس کو نقدی دیتے، پہلے پیسے دیتے، کہتے یہ تیرا خرچہ ہے۔ اس کے بعد جہاں جس جگہ پہ جس شہر میں وہ جا رہا ہوتا، آپ کا اتنا نالج تھا کہ آپ جانتے کہ وہاں بکتا کیا ہے، کس چیز کی ڈیمانڈ کی، کس چیز کی ہے، آپ پھر وہ چیز خریدتے، وہ سامان خرید کر۔ اب یہ مولوی تبلیغ کرنے جا رہا ہے، دیکھیے خدا کی قسم کیا نظام ہے یار، یہ مولوی تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہے، پہلے پرنسپل نے شیخ الاسلام نے اس کو نقدی دی ہے، اس کے بعد وہاں کا سامان لے کر دیا اور اب کہا جاؤ چلے جاؤ، وہاں مولوی بن کے نہیں رہنا، تاجر بن کے جانا ہے۔ اب یہ آپ کا مرید، آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے، وہ شاگرد جو ہے، اس شہر کے اندر تبلیغ کرنے جا رہا ہے لیکن بن کے تاجر گیا ہے۔ آپ فرماتے جاؤ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، تم منافع کے چکر میں مت پڑنا، پورا منافع لینا بس تھوڑا سا، اور واچ کرتے رہنا لوگوں کو، اور جس شخص کو قابل سمجھو تمہیں تربیت دے دی ہے، اس کو اسلام کی تبلیغ پیش کرنا۔ اللہ اکبر جل شان۔ یہ چیزیں میں آپ کو ڈھونڈ کے جو ہے وہ بتلانا چاہتا ہوں۔ اب آپ کے جو طلباء تھے اور جو پڑھ کے نکلے تھے وہ اب پھیل گئے پورے ملتان اور اس کے قرب و جوار کے اندر پھیل گئے۔ اب انہوں نے تبلیغ جو ہے وہ اس انداز سے کرنے، اور فرمانے لگے خرید و فروخت میں محبت، ایمانداری اور رحم یہ ضروری چیز ہے، اور خود بھی تبلیغ کرنے کے لیے جاتے۔ شروع میں آپ نے بہت شہروں میں تبلیغ کی کیونکہ اس وقت تو اتنی آپ کے اسٹوڈنٹ تیار نہیں ہوئے تھے، خود تبلیغ کرے، اور پھر وہاں جسے دیکھتے قابل اسے اپنا نمائندہ بنا کر واپس آ جاتے۔ اب ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کے معمولات کیا۔ اب ذرا دیکھیے تبلیغ کے ساتھ ساتھ پورا دن کس طرح گزارتے تھے، یہ اپنے دن کو بانٹ لیتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، اور آپ لوگ بھی سن لیجیے، جب ہم اپنے دن کے کام لکھ لیں گے اور اس کام کو آج ہی کرنا ہے تو وہ کام بھی ہو جاتا ہے، ساری عبادت ہو جاتی ہے، ساری نمازیں ہو جاتی ہیں، سارے وظائف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو ذرا سمجھ آ جانی چاہیے۔ اور یقین جانیے آپ 4 گھنٹے ضائع کر دیں گے، 15 منٹ کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ جائیے اپنی لائف کے اوپر غور کیجیے، جس دن آپ نماز کو آگے پیچھے کر رہے ہیں اس کے بعد آپ ٹائم پہ غور کیجیے گا، آپ نے 4-5 گھنٹے ضائع کیے ہوں گے۔ تو کامیابی جو ہے وہ اسی میں ہے کہ آج کے کام آج کر دیے جائیں اور وہ کام ہو بھی جائیں گے اور باہر ہلکا ہو جائے گا۔ وقت اتنا ہی ضائع بلکہ آپ ڈبل ضائع کر دیتے۔ ایک آدمی ہے اس کو یہ آیا کہ یار دلائل الخیرات اگر میں پڑھوں گا تو 1 گھنٹہ لگتا ہے، اب وہ ادھر ادھر ہونے لگ گیا ہے، وہ ادھر ادھر میں 4 گھنٹے ضائع کر دے گا۔ تو وہی کیا کرتا، وہ اگر دلائل الخیرات پڑھ لیتا تو باقی 3 گھنٹے اس کے کسی نہ کسی کام میں لگ جاتے۔ یہ میں آپ کو تجربے بتا رہا ہوں۔ اس لیے عبادت پوری کرو، ٹائم بہت بچے گا آپ کے پاس،
ہاں ٹکا کے عبادت کیجیے، ٹائم بہت بچے گا۔ یہ ٹائم کیوں نہیں بچ رہا؟ یہ ٹائم ہم کام پہ لگا نہیں رہے۔ میں ابھی ہفتے کو میں گیا ہوں، میرا لیکچر تھا نیو یارک کے اندر، کوئنس میں میرا لیکچر تھا، وہاں ایک صاحب مجھے ملے، وہ مجھے بتانے لگے کہ ایک بہت بڑا اسٹیل مل کا مالک، اس نے وکیل کو بلایا اور کہنے لگا یار مجھے کچھ نصیحت تو کرو کہ میں اپنے کام کو کیسے بڑھاؤں۔ تو اس نے اتنا ہی بات، اس نے کہا کہ روز کے کام لکھ لو، روز کے کام روز کرو۔ اس کو سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ وکیل بہت بڑا تھا، اس نے $25,000 اس کو دے دیے۔ اور بڑے عرصے کے بعد جب اس کو سمجھ آئی کہ روز کا کام روز کرنا ہے، اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی، اس نے پھر وکیل کو بلا کے بہت بڑا انعام دیا۔ کیوں؟ آج جب آپ 4 کام آج آپ نے لکھے اور کر لیے، اس کے بعد اگلے دن 5 کام لکھو اور انہیں کر لو، اگلے دن 6 کام لکھو اور انہیں کر لو، تو آپ کام بھی کرتے جاؤ گے، بھار آپ کا ہلکا ہوتا جائے گا، ترقی ہوتی جائے گی۔ اور یہ کرام کے اندر یہ چیز میں دیکھتا ہوں، یہ چیز میں وہ کام سارا کرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے ان کے معمولات دیکھ لیے، بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ اپنے خاندان کو بھی وقت دیتے ہیں، حقوق العباد، حقوق اللہ، سارے کام ہو رہے ہیں، سوشل رفاہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ آپ نے 2 شادیاں کی تھی، بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 شادیاں ہیں، ایک آپ کی کزن ہے رشیدہ بانو اور دوسری شادی شہر بانو۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے 7 بیٹے دیے، اور جو بیوی شہر بانو ہیں ان سے 2 بیٹیاں مزید دی اللہ تعالیٰ۔ اب آپ دیکھیے کہ گھر کو بھی وقت دے رہے ہیں، قرآن پڑھنے کا بڑا شوق تھا آپ کو۔ یہ جو نقش بندی اور سورہ وردی، ان دونوں کے اندر ایک چیز قدر مشترک ہے کہ یہ قرآن کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے اوپر۔ تو آپ کو قرآن پڑھنے کا بڑا کہتے تھے بس میرا دل کرتا ہے صبح سے پڑھنا شروع کر دوں، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قرآن ختم کر دوں اور اوپر بھی 2-3 سپارے پڑھ دوں۔ قرآن پڑھنے کا اتنا شوق تھا آپ کو۔ 1/3 سوتے، اٹھ کے تہجد پڑھتے، تہجد کے بعد پھر فجر تک پھر قرآن ہوتا، پھر اس کے بعد اشراق کے بعد تھوڑا سا آرام فرماتے، پھر تھوڑا سا یہ آرام ہوتا، پھر درس و تدریس شروع ہو جاتی، اور یہ سلسلہ جاری رہتا عصر تک۔ عصر کے بعد پھر آپ نکلتے، کبھی اپنے گھوڑے پر، کبھی پیدل سیر کے لیے نکلتے، مغرب کی نماز تک واپس آ جاتے، مغرب کی نماز جماعت سے ادا کی جاتی، مغرب کے بعد پھر وظائف میں بیٹھ جاتے، عشاء تک بیٹھتے، عشاء کے بعد پھر تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھے رہتے، پھر اس کے بعد گھر چلے جاتے، گھر جا کے کچھ تھوڑا سا تناول جو کرنا ہوتا کرتے، اس کے بعد پھر عبادت شروع۔ یہ تھا آپ کی روٹین۔ یہ چیزیں ہمیں دیکھنا ہوتی ہیں اولیاء کرام کے اندر۔ اب لیکن کیا کریں کہ کرامت بھی بیان تو کرنا ہوتی ہے، اس سے ذرا عقیدہ اور مضبوط ہو جاتا ہے چاہنے والوں کا بھی۔ آپ کی کرامات میں سے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، میں ویسے کم دھیان دیتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو کرامت کی ضرورت نہیں، ہم پہلے سے انہیں مانتے ہیں، اور کرامت بیان کرنے سے کوئی ولی کا درجہ بڑھ نہیں جائے گا کیونکہ وہ واقعی بڑے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ اور یہ میں آپ کو شروع کے لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ اولیاء کرام پسند نہیں کرتے، جو سچے اولیاء کرام۔ کشف آپ کا بڑا تیز تھا اور آپ کی دوستی تھی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے۔ بغداد سے ایک قوال آیا عبداللہ، بڑا مشہور قوال تھا، وہ پہلے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ٹھہرا، ان کے پاس سے پھر اجازت چاہی کہ کہنے لگے کہ میں بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنا چاہتا ہوں، تو آپ دعا کیجیے میری سلامتی کے لیے کہ میں خیریت سے وہاں پہنچ جاؤں۔ کیوں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو قوال ہوتے تھے نا، یہ اولیاء کرام کے پاس آتے تھے۔ کیوں آتے تھے؟ جو چشتی اولیاء کرام ہیں ان کے پاس زیادہ تر یہ قوال آتے تھے، تو وہاں سے پھر ان کو بہت سا نذرانہ مل جاتا تھا، کیونکہ اولیاء کے در سے کوئی واپس تو جائے گا نہیں خالی، تو وہ پھر نذرانہ تو ان کے پاس ہی ہوتا تھا۔ پھر یہ دوسرے کے در پہ وہاں سے کچھ لیا، وہاں سے اس طرح پھر واپس اپنے ملکوں میں شہر میں واپس چلے جاتے۔ یہ عبداللہ جو یہ بغداد سے آیا تھا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ٹھہرا، تو آپ نے فرمایا بھائی دیکھو فلاں حوض تک تو میری سرحد ہے، میں حفاظت کرتا ہوں، ذمہ لیتا ہوں، اس حوض کے بعد سرحد شروع ہو جاتی ہے میرے بھائی، میرے دوست، میرے محبوب بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ پھر آگے تو جانے تو وہ جانے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ حوض تک جب یہ پہنچا عبداللہ، تو تب تک کچھ نہ ہوا، جو ہی حوض کراس کیا ایک دم سے، آپ کو پتا اس دور میں ڈاکو ہوتے تھے، وہ حملہ مال لوٹنے کے والے قریب آ گئے، ایک دم سے توجہ جو ہے وہ ان کی ملتان کی جانب گئی، بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کی طرف توجہ گئی، بڑی تیز آندھی چلی، جب آندھی تھمی تو ادھر ادھر ہو چکے تھے، مال بچ گئے۔ اب یہ کمال جب حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچے تو سرخ لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، آپ نے ان کے لباس پر اعتراض کیا تو یہ دل میں سوچنے لگے میرے تھوڑے سے لباس پر یہ اعتراض کر رہے ہیں اور خود ان کی عمارت دیکھو یہ کتنے امیر ہیں، اپنے پیسوں پہ ان کا دھیان نہیں ہے،
اوور. اتنا سوچنا تھا, آپ کو چلا لا کے فرمایا حد ادب, دائرہ ادب کے اندر رہو. جانتے نہیں تم حوض کے بعد تمہیں کس نے بچایا ہے, اور اب تم بڑے بڑھ چڑھ کے بعد گفتگو کر رہے ہو. اتنا سننا تھا, سر کو چکا دیا, حضور مجھ سے غلطی ہو گئی. تو کشف آپ دیکھ رہے ہیں. اور کرامت, آپ کے ایک مرید ہیں جنہوں نے اچ شریف کے اندر, اچ کا نام پرانا دیو گڑھ تھا, اچ شریف. یہ اچ شریف جو ہے یہیں سے سادات کرام کے جو ہے وہ شجرے ملتے ہیں. ہمارا شجرہ بھی جو ہے یہ بھی اچ شریف سے ابھی منگوایا, پھر سے اس کو سٹمپ لگا کے وہ چیک کر کے پھر وہ دیتے ہیں. وہ سارا شجرہ ہمارے گاؤں میں جب جاتے ہیں تو شیخ احمد ولی, سید شیخ احمد ولی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, وہ پورے چمڑے کے اوپر کاغذ کاغذ تو نہیں, کپڑا ہوتا ہے بہت بڑا ہے, اس کے اوپر ہر ایک آدمی کا جو ہے وہ شجرہ نسب ہمارا سب کا لکھا ہوتا ہے. خیر, تو یہ اچ شریف کا نام پہلے دیو گڑھ تھا. تو یہاں سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ, یہ آپ کے خلفاء میں سے ہیں, یہاں جب آئے تو یہ بخارا سے آئے تھے. بخارا سے جب آئے, ان کو ملتان کی گرمی بڑی شدید لگی. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا لگے, وہ بخارا کے موسم کو یاد کر رہے ہیں. آپ نے کشف سے جان لیا, آپ نے فوراً مسجد کے خادم کو بھیجا کہ سید صاحب کو اٹھاؤ اور وہاں نیچے جھاڑو پھیر دو. جھاڑو جب پھیرا, جھاڑو پھیر کے ہٹے تھے کہ ایک دم سے بارش ہونے لگی اور مرغی کے انڈے کے برابر اولے پڑنے لگے. اور جب وہ بارش تھمی, اولے تھمے, اب آپ تشریف لائے. لیکن اب آپ کہیں گے کہ یہ کرامت کیا ہے, بارش تو ویسے بھی ہوتی, اولے تو پڑ جاتے. نہیں, کرامت ہے اصل میں, کرامت یہ ہے کہ وہ بارش اور وہ اولے وہ اتنی ہی حدود میں ہو رہے تھے جتنی حدود میں مسجد ہے. نہ وہ کسی اور جگہ پڑ رہے تھے, نہ مسجد کی حد سے باہر پڑ رہے تھے. یہ ہے کرامت اصل میں. اور مرغی کے انڈے کے جتنے اولے جو ہیں وہ پڑ رہے ہیں. تو آپ تشریف لائے تو کہنے لگے, پوچھتے ہیں پھر سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں, کہنے لگے یہ موسم اچھا ہے کہ وہ, کہنے لگے حضور یہ موسم جو ہے یہ بہت ہی اچھا ہے. اللہ اکبر جل شان. اور اولیاء کرام میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی تربیت کس طرح کرنی ہے, علاج جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے. یہ چیزیں بھی ہمیں سیکھنا ہے ان کے اندر. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھانجے تھے, بہت بڑے عالم دین, غضب کے شاعر, مدرس, عالم. لیکن کیا ہوا کہ عشق مجازی میں پڑ گئے. دمشق کے اندر انہوں نے اپنا مدرسہ ڈالا تھا, عشق مجازی میں آ گئے. عشق مجازی میں جب پڑھے تو ایک کلندر زادے کو اپنی شاعری کا محور بنا دیا. آپ کو پتا ہے شاعر حضرات جو ہیں وہ کسی دنیا میں گم ہو کے پھر کلام لکھتے, تو وہ شاعری میں جب آئے تو وہ کلندر کے بیٹے کو محور بنا لیا. بس اسی میں گم رہ کے شاعری کو لکھتے رہتے. وہ ایسے عشق مجازی میں گم ہوئے کہ وہ ساری چیزیں چھوٹ گئی, اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے. پیچھے پیچھے چلتے 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 ملتان تک پہنچ گئے. ملتان جب پہنچے تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کی خانقاہ میں مسافر پہ ٹھہرتے. یہ سارا گروپ جو ہے یہ آپ کی خانقاہ میں ٹھہرا. اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ چکر ضرور لگاتے تھے کہ کون نئے مسافر آئے ہیں, کیا ہیں. آپ جب مسافر خانے میں آئے تو آپ پہچان گئے, آپ تو پہچان گئے ان کو. کہنے لگے یہ تو میرے پیر کے بھانجے ہیں, یہ یہاں کہاں. آپ نے فوراً ان کو بلا کے اپنے کمرے میں لے گئے, وہاں بٹھایا, توجہ آپ نے ڈالی, ذہن سے وہ چیز ہٹائی. رات ساری گزر گئی. صبح جب ان کو معلوم ہوا, انہیں جب معلوم پڑا کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ تو جانے والے ہیں جن کے ساتھ میں آیا تھا, ایک دم سے اٹھ کے پھر بھاگے. جب یہ بھاگے تو خانقاہ کے دروازے کو کراس ہی کرنے لگے تھے. کراس جب کیا, اتنی تیز آندھی چلی کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا. تو آندھی جب تھم گئی تو قافلہ تو بہت دور چلا گیا, لیکن یہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے فخر الدین راقی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہیں خانقاہ کے دروازے کے آگے ہی کھڑے تھے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اندر بلایا, سینے سے لگایا اور پھر کمرے کے اندر رکھ کر توجہ جو فرمائی, ساری چیزیں آگے مٹا کے نئی چیزیں جو ہیں وہ ڈال دی. پھر انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ ان کو دیا. اللہ اکبر جل شانہ, ان کے نکاح میں کر دی. اور تربیت آپ دیکھ لیتے تھے کہ کس طرح کیسے کرنی. علم میں جب تک, عالم میں جب تک تصوف نہیں آئے گا, وہ علم اس مولوی کو تنگ کرتا رہے گا. علامہ اقبال اس مولوی کو کہ جس کے پاس صرف علم ہوتا ہے تصوف نہیں ہوتا, اسے ملا کہتے ہیں. ملا سر بازار خدا بیچ رہا ہے. یہ تصوف بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے اولیاء کرام
کئی عرصہ پڑھنے کے بعد پھر مرشد ڈھونڈتے تھے، ورنہ یہ علم جو ہوتا ہے وہ انسان کو پاگل کر دیتا، انسان میں تکبر، حسد، بے صبری، یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے اندر. آپ نے دیکھا؟ تو تصور بہت ضروری ہوتا ہے. ایک مولوی صاحب بغداد سے پڑھ کر آئے، ملتان میں آئے، جب شملہ اونچا، یوں بال یوں شانوں پہ رکھے، اور تکبر کی وجہ سے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں گے. بڑا عرصہ وہاں گزارنے کے بعد جب دہلی جانے لگے تو اصرار کیا لوگوں نے کہ حضور آپ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے تم مل لیجیے. وہ اصرار کی وجہ سے گئے. جب داخل ہوئے تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا. جب وہ عالم صاحب داخل ہوئے تو اب ذرا دیکھیے گا، انہوں نے یوں بال شانوں پہ ڈالے ہوئے، شملہ بہت لمبا. جو ہی داخل ہوئے تو کہنے لگے اچھا 2 سانپ. یہ جملہ ذرا دیکھیے گا، اچھا 2 سانپ. یہ جملہ کہنا تھا، کیا نظر میں اثر تھا. تکبر دور ہو گیا، سر منڈوایا، شملہ نیچے کیا، آپ کے قدموں میں گرے اور سلسلہ سہروردیہ میں داخل ہو گئے. دہلی کا سفر جو ہے وہ طے کیا اور کافی عرصہ تک آپ سے اکتساب فیض کی. ولی کامل حق گو ہوتا ہے، وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ولی بنتا ہی تب ہے کہ جب وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے. جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ کسی اور شے سے نہیں ڈرتا. جس دور میں آپ تھے اس دور میں حاکم ملتان ناصر الدین قباچہ تھا. شہاب الدین غوری کے داماد ناصر الدین قباچہ بھی اور شمس الدین سلطان شمس الدین التمش، یہ بھی جو ہیں دونوں کے وہ جانے سے پہلے ہی حصوں کو تقسیم کر چکا تھا. لیکن سلطان کا لقب اس نے شمس الدین کو دیا، اسے حاکم کا لقب دیا. اب یہ چاہتا تھا کہ سلطان کا لقب مجھے مل جائے. اور ملتان کی حالت یہ تھی کہ کرامتی فرقہ دندراتا پھر رہا ہے اور اس کا کنٹرول اس کے اوپر کم ہے. اور یہ اب چاہتا ہے کہ میں حملہ کر کے سلطان شمس الدین کو ہرا دوں، بغاوت کر دوں اور اس پہ قبضہ کر لوں اور سلطان خود بن جاؤں. تو ملتان سے سب سے پہلے قاضی صاحب نے خط لکھا سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ کو. خط لکھا کہ آپ کے عمال آپ کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ذرا دھیان دیجیے. اب وہ خط جو ہے وہ ناصر الدین قباچہ کے جاسوسوں نے پکڑ لیا. اسی قسم کے مضمون کا ایک اور خط جو ہے وہ گیا، وہ خط بھی پکڑا گیا. اب ناصر الدین قباچہ نے قاضی کو اور اس عظیم بزرگ کو اپنے دربار میں بلایا. قاضی کو بالکل سامنے بٹھایا، سامنے بٹھا کے کہنے لگے یہ لیٹر تم نے لکھا ہے؟ انہوں نے دیکھا خط تحریر آپ نے؟ کہنے لگے ہاں میں نے لکھا. کہنے لگے میرے ملک میں رہتے ہو، میرا نمک کھاتے ہو، کیا میں نے تمہیں کبھی کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ جلاد کو بلایا تھا، قاضی کا سر اڑا دو. تو ناصر الدین قباچہ نے اس ولی کامل شرف الدین قاضی صاحب کا سر جو ہے دربار کے اندر ہی قلم کروا دیا. اب وہ متوجہ ہوا اس عظیم بزرگ کی جانب، کہنے لگے یہ خط آپ کا ہے؟ آپ جلال میں آ گئے. فرمایا لگے ہاں یہ میرا خط ہے اور اس کو میں نے ایک ایک لفظ حکم خدا بندی سے لکھا ہے. میں لکھنے پر مجبور تھا اور تو پڑھنے پہ مجبور ہے. کیا جلال تھا اور دبدبا تھا آپ کی آواز میں. ناصر الدین قباچہ جو ہے ڈر گیا، آپ کو روانہ کر دیا. آپ جانتے ہو یہ بزرگ کون تھے؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمت اللہ علیہ. ناصر الدین قباچہ کہ جس نے قاضی کی گردن اڑوا دی ہے، وہ آپ کے سامنے بول بھی نہیں پایا، کہا آپ تشریف لے جائیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ولیوں کا مخالف ہو یا جس نے ولی کی گردن اڑائی ہو کیا بچ جائے گا؟ ساری زندگی ناصر الدین قباچہ پہ سکون نہیں پایا اور ایک جنگ کے اندر دریا کو عبور کرتے ہوئے دریا میں طغیانی آئی اور یہ ڈوب کر مر گیا. ہاں ولیوں کے گستاخ کبھی سکون نہیں پاتے. اور یہ کرام کے بارے میں جب ہم جانتے ہیں تو ایک ہی نام کے کئی ملتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو یہ بھی ذرا دیکھنا پڑے گا جب اسٹڈی کر رہے ہیں. بہاؤالدین نقشبند، بہاؤالدین زکریا، بہاؤالدین ولد، تو یہ جو ہیں ملتے جلتے جو ہیں وہ نام ہو جاتے، اس لیے بہت اسٹڈی کرنا پڑتی ہے اور دیکھنا پڑتا ہے. یہ جو بہاؤالدین ہیں، ایک مولانا روم کے والد گرامی کا نام بھی بہاؤالدین ہے، یہ یاد رکھیں. مولانا روم، اور مولانا روم کے والد گرامی جب بغداد میں تشریف لائے تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان کے نالین اتارے اور ان کے زانوؤں کو بوسہ دیا. مولانا روم کے والد گرامی، ان کا نام بھی بہاؤالدین ہے.
اور عرض کی حضور چلیے میرے پاس. کہنے لگے نہیں میں مدرسے کے قریب ہی قیام کروں. وہیں آپ نے قیام کیا. ان کا نام بھی بہاؤدین. اللہ تعالیٰ نے سلسلہ سہروردیہ کو بڑا عروج دیا. بنگال میں سہروردیہ سلسلے کو عروج شاہ جلال الدین تبریزی نے دیا. دیوگڑھ میں سید جلال الدین میر سرخ بخاری رحمۃ اللہ نے سہروردیہ سلسلے کو عروج دیا. لاہور میں شیخ عبد الجلیل چوڑ بندگی نے سہروردیہ سلسلے کو عروج دیا. کشمیر میں شرف الدین المعروف بلبل شاہ، ان پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سہروردیہ سلسلے کو عروج دیا کشمیر کے. اب جو آتا ہے اس نے جانا تو ہے. اسے انتقال کہتے ہیں، وصال کہتے ہیں. جو آتا ہے اس نے جانا ہے. آپ کی عمر 96 سال، بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ 96 سال اس دنیا پہ. 96 سال جب ہو گئی، اب آپ زیادہ تر حجرہ میں مبارک میں رہنے لگے، اندر ہی رہتے. کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں تھی. آپ اندر مراقبے میں رہتے. صرف آپ کے بیٹے صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ وہ دروازے پہ نوکر بن کے، دربان بن کے کھڑے رہتے. کوئی اندر جا نہیں سکتا. ابا صرف نکلتے باہر. بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ نماز کے وقت نکلتے، نماز پڑھتے، پھر اندر چلے جاتے. ایک مرتبہ آپ کے بیٹے کھڑے ہیں، ایک نورانی چہرے والا آیا. آتے ہی اس نے ایک خط دیا، کہا یہ جاؤ اپنے ابا کو پہنچا دو. صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں پوچھا کہ یہ کچھ، ان کا نورانی چہرہ، بس میں نے دیکھا، میں نے کہا کوئی بڑا ضروری کام ہوگا. میں اندر گیا، جا کے والد گرامی کو میں نے خط دی. وہ خط کھول رہے ہیں اور پڑھنے لگے. وہ پڑھ رہے ہیں تو میں نے کہا میں ان کو دیکھوں، وہ باہر کھڑے نہ ہوں. میں باہر آیا تو وہ جا چکے تھے. اور جب ان کو باہر دیکھا میں نے، تو ان کو دیکھ کے جب میں اندر گیا پوچھنے کے خط میں کیا ہے، تو اندر میرے والد گرامی دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ اکبر. بس اس خط میں کیا پیام اور میسج تھا کہ بس اب آ جاؤ. باہر آ کر آپ نے بتایا کہ والد گرامی دنیا سے چلے گئے ہیں. بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر جل شانہ دنیا سے تشریف لے گئے. ایک کوہرام برپا ہو گیا. ہندو کیا، سکھ کیا، مسلمان کیا، جتنے بھی مذاہب کے لوگ تھے سب کے سب جمع ہوئے. ایک عظیم جنازہ ہوا. 565 ہجری میں جو عظیم ہستی پیدا ہوئی تھی، 665 ہجری میں 100 سال اس زمین کے اوپر مکمل کر کے اپنے خالق کی حقیقی سے مل گئے. آپ کا جنازہ صاحبزادہ، آپ کے صاحبزادہ صدر الدین عارف صدیقی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے. اور آپ کی قبر انور وہی بنا دی گئی جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے. آج آپ کا روزہ وہی ہے جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے. اسی روز بابا فرید الدین مراقبہ میں مشغول تھے. ایک دم سے آپ بے ہوش ہو گئے. بڑا ٹائم گزر گیا، ہوش نہیں آیا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جبہ لا کے ان پہ رکھا گیا تو پھر ہوش آیا. ہوش آتے ہی فرمانے لگے میرے بھائی، میرے محبوب خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی سہروردی قریشی اسدی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. دنیا سے وہ رخصت ہو گئے. اور آپ نے بہت غضب کا جملہ کہا ہے، آپ بھی سن لیجئے. کم کھاؤ تو جسم سلامت رہتا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا زیادہ کھانے سے جسم نہیں. کم کھاؤ تو جسم سلامت رہتا ہے. گناہ چھوڑ دو تو روح سلامت رہتی ہے. نبی پہ درود پڑھو تو دین سلامت رہتا ہے. پھر سنا دوں، کم کھاؤ تو جسم سلامت رہتا ہے، گناہ چھوڑ دو تو روح سلامت رہتی ہے، اور نبی پر درود پڑھو تو دین سلامت رہتا ہے. تو خواتین حضرات، میں نے ان کے لیے فاتحہ پہلے پڑھ دی تھی، آپ لوگ بھی فاتحہ پڑھ دیجئے. گفتگو آپ سے جاری رہے گی. اجازت دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.